بھی وہ لوگ دامن اسلام میں اپنے ناکردہ گناہوں کے باوجود امت محمد سے عزت بھی پا رہے ہیں اور لوگ ان کے خلاف کوئی لفظ لکھنا اور بولنا بھی نہیں چاہتے۔ میں نے ابتدا سے گفتگو شروع کی کہ آخر وہ کون سے محرکات تھے جس کی وجہ سے آج تک رسول کی اولاد کا قاتل یہودی یا عیسائی نہیں بلکہ مسلمان ہی تھا۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان مسلمانوں کے پیچھے کون سی طاقتیں کار فرما تھیں جن کے ذریعے سے وہ مسلمان اقتدار بھی پا رہے تھے اور اہل بیت پہ ظلم بھی کر رہے تھے۔ ایک سادہ سا کلیہ میری قوم کے بچے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جب ہمارے آئمہ کسی بھی دور کے بادشاہ سے حکومت مانگتے نہیں تھے تو ہر دور کا بادشاہ ہر دور کے امام کو شہید کیوں کرتا ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں تاریخ میں ایسے واقعات تو ملتے ہیں کہ دو بادشاہوں کے درمیان حصول حکومت اور حصول اقتدار کے لیے جنگ ہو، یہ بھی اقتدار چاہتا ہو دوسرا بھی اقتدار چاہتا ہو اور ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کر لے اپنی طاقت کے ذریعے، تو یہ ہوتا ہے کہ یہ غالب ہو گیا اور یہ مغلوب ہو گیا، یہ جیت گیا اور وہ ہار گیا، اب فتح اس کی ہے تو اب حکومت اس سے ملے گی۔ جب کسی بھی دور کا امام اس دور کے حاکم سے نہ حکومت چاہتا تھا نہ اقتدار چاہتا تھا، اور اس دور کے حاکم کو یہ پتہ بھی ہے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے، یہ نسل رسول ہے، پھر وہ اس کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیوں کرتا تھا؟ آخر امام جب تقاضائے حکومت نہیں کرتے تھے تو خلافت کو ڈر کس چیز کا تھا؟ امام جبرن بیعت بھی نہیں کرواتے تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ امام اس کے ماننے والوں کو اپنی طرف راغب کریں، ایسا بھی نہیں ہوتا تھا۔ امام جبرن بیعت بھی نہیں کرواتے تھے، حکومت کے حصول کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے تھے، اور انہیں یہ بھی پتا تھا جو ہم چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے، تو پھر وہ اس دور کے امام کو قتل کر کے اتنا بڑا گناہ اپنے سر کیوں لیتا تھا؟ یا امام کو شہید کر دیا جاتا تھا یا زندان میں قید کر دیا جاتا تھا۔ اب میں پوری تاریخ ایک سطر میں پڑھوں گا اور اس کے بعد گفتگو کھلنے لگی۔ یہ امام زندان میں نہیں بھیجتے تھے، یہ کردار مصطفیٰ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرتے تھے۔ انہیں خبر تھی کہ اگر یہ کردار زمانے میں روشن رہا، اگر اس کردار کی روشنی زمانے میں موجود رہی اور یہ ہدایت کا نور زمانے میں چمکتا رہا تو پھر ہمارا سکہ جو ہے وہ چلنے والا نہیں۔ خیبر فتح ہو چکا ہے، یہودی ناکام ہو چکے تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا، تبوک میں منافقین کی سازش ناکام ہو چکی تھی، اور اب دور رسالت کا آخری سال ہے ظاہری طور پر۔ اب ہم 10 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں اور 10 ہجری کے بعد آج ہی کی مجلس میں گفتگو کو تمام کرنے ہیں اور اگلی 2 مجلسیں صرف جناب سیدہ کے لیے منسوب ہیں۔ 10 ہجری میں وہ کون سے واقعات ہوئے جب رسالت مآب کی ظاہری حیات طیبہ کو صرف اور صرف چند مہینے باقی رہ گئے، 2 مہینے اور 28 دن یہ باقی ہیں، اور اللہ 25 زکات کو نبی کو حکم دیتا ہے کہ اب اپنے بعد آنے والے نظام کا باقاعدہ اعلان کر دے۔ یہ جو اعلان آپ کو 18 ذی الحج کو بتایا جاتا ہے، یہ 18 ذی الحج کو حکم نہیں آیا تھا، اعلان ہوا تھا۔ 25 زکات کو اللہ نے نبی کو حکم دے دیا کہ اب اس نظام کا باقاعدہ اعلان کر دو اور لوگوں کو بتا دو کہ تمہارے بعد کون سا نظام آنے والا ہے، تمہارے بعد ولایت کا سلسلہ جو چلے گا وہ شروع کہاں سے ہوگا اور اختتام پذیر کہاں پہ ہوگا۔ رسالت مآب نے اس کی تیاری کرنی شروع کر دی اور رسالت مآب نے پورے مدینے میں اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں رہے گا، اس حج پہ تم سب میرے ساتھ جاؤ گے۔ 80,000 مسلمانوں کو لے کے رسول مدینہ سے چل پڑے ہیں۔ مجھے غدیر نہیں پڑھنا، رسالت مآب حج کر کے واپس پلٹتے ہیں۔ اب منافقین کی مکمل ذہن میں تھا کہ رسول کو یہ اعلان کرنے والا، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اعلان عین حج کے موقع پر ہوگا، لیکن جب رسالت مآب نے خطبہ حج دیا اور اس میں ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، انہیں اطمینان ہو گیا کہ اب یہ اعلان نہیں ہوگا۔ رسالت مآب نے حج کے بعد ان کو واپس پلٹنے کا کہا، وہ اور زیادہ مطمئن ہو گئے کہ اب تو بالکل بھی نہیں ایسا اعلان ہونے والا۔ اللہ اور نبی کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ انہیں وہاں روکا جائے جو ان کے وہم و گمان میں بنا ہو۔ اور یہ بات میں آپ کو اس میں کیونکہ میں غدیر نہیں پڑھنا چاہتا، پھر کسی ایک مجلس کے لیے آؤں گا تو آپ مجھے یاد کروائیں گے، یہ جو خم غدیر ہے اس پہ اچانک نبی نہیں رکے۔ زمین جب خلق ہوئی تھی تو اس جگہ کا انتخاب ہو گیا تھا۔ خلقت زمین کے وقت اس جگہ کا انتخاب ہو گیا تھا کہ یہاں ایک بہت بڑا اعلان ہونے والا ہے۔ جب رسالت مآب وہاں پر پہنچتے ہیں تو اب
وہی منافقین کا جو ہجوم ہے جسے سورہ منافقون بار بار یاد کر رہی ہے، یہ سارے کے سارے آ کے دیکھتے ہیں کہ رسول رک گئے، کیا کرنے لگے؟ اب یہ ہجوم رسول کے گرد ہو گیا۔ اب یہاں پر رسالت مآب کو اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر کھڑے ہو کے یہ اعلان نہ کرنا، کیونکہ مجمع زیادہ ہے۔ اب ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اگر ایک ہجوم ممبر کے قریب ہو اور وہاں سے شور ہونا شروع ہو جائے تو پیچھے والے لوگوں تک آواز نہیں جاتی۔ رسالت مآب نے پالان کا ممبر بنایا اور اونچائی پہ چلے۔ اب نیچے شور بھی ہوگا ممبر کے قریب تو خطبہ رکنے والا نہیں۔ رسالت مآب نے ایک لمبا خطبہ دیا اور صرف اس میں مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ مولا امیر المومنین سے لے کے سرکار امام زمانہ تک آنے والے آئمہ کی امامت کا اور حکومت کا اعلان کر دیا۔ یہ صرف اعلان ولایت امیر المومنین نہیں تھا، یہ اعلان ولایت آئمہ معصومین علیہ السلام۔ اس خطبے کو شاید میں کبھی اسی امام بارگاہ میں اسی ممبر پہ پڑھ چکا ہوں کہ رسالت مآب نے اس خطبے میں 4 دفعہ ہمارے وقت کے امام کا نام لیا۔ غیبت صغرا پڑھی ہے، غیبت کبرا پڑھی ہے، ظہور اصغر پڑھا ہے، ظہور اکبر پڑھا ہے، قیامت تک کے لیے آنے والے نظام کا اعلان کر دیا۔ نظام کا اعلان کرنے کے بعد رسول اب غدیر سے لے کے رسالت مآب کے ظاہری، جسے امت وصال کہتے ہیں اور ہم شہادت کہتے ہیں، اس کے درمیان 70 دن کا فاصلہ ہے۔ میرے عزیز مومنین، یہ 70 دن بڑے اہم ہیں۔ ان 70 دنوں کے اندر پوری پلاننگ ہے کہ جو نظام رسول اور اللہ مل کر اعلان کر چکے ہیں، اس نظام کے رستے کو کیسے روکنا ہے۔ اب یہاں پر ایک دن آئے گا جس کا میں تذکرہ کروں گا۔ ہم آپ کو اکثر ممبر سے سقیفہ سے آغاز کرتے ہیں کہ غدیر کا پہلا ری ایکشن سقیفہ میں آیا، نہیں، سقیفہ سے پہلے غدیر کا پہلا ری ایکشن جو ہے وہ یوم صحیفہ پہ آیا۔ شاید ممبر سے آپ نے پہلی دفعہ یہ نام سنا ہو۔ نوجوانوں سے میں ضرور درخواست کروں گا کہ آپ انٹرنیٹ پہ اس کو ضرور سرچ کیجئے گا، یہ یوم صحیفہ کیا۔ ایک صحیفہ تھا جب رسول نے اعلان نبوت کیا تھا تو مکہ کے کافروں نے اکٹھے ہو کر ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ایک نیا دین لے کے آ گیا ہے، ہم سب مل کر ایک مشترکہ منصوبہ بناتے ہیں اور ایک معاہدہ کرتے ہیں جسے ایک تحریری صورت میں لکھا گیا کہ ہم خاندان بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کریں گے، ان کے ساتھ تجارت نہیں کرنے دیں گے، ان کے ساتھ کسی کو رشتہ داری نہیں کرنے دیں گے، ان کو گھروں میں محصور کر دیا جائے گا، کوئی غلام ان کے گھر نہیں جا سکتا، کوئی کنیز یہ خرید نہیں سکتے، تاکہ ان کا اعلان یہیں کا یہیں رہ جائے۔ ایک وہ صحیفہ لکھا گیا تھا جو مکہ کے کافروں نے لکھا تھا۔ اب وہی کافر جو تھے وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے اور وہی تلقا کی صورت میں اسلام میں آ گئے تھے۔ جب رسول غدیر سے اعلان کر کے چلے گئے تو حضور یہی 40 لوگ واپس پلٹے۔ واپس پلٹ کے انہوں نے خانہ کعبہ کے قریب حجر اسود کے قریب بیٹھ کر 40 لوگوں نے ایک میٹنگ کی اور ایک صحیفہ لکھا جس کی بنیادی نقطے یہ تھے، کسی بھی صورت رسول کے بعد اقتدار علی کے حوالے نہیں ہونے دینا۔ دوسری شرط اس کے اندر لکھی کہ علی ابن ابی طالب کو رسول کے بعد اقتصادی طور پر، افرادی طور پر مکمل کمزور کرنا ہے، علی کو تنہائی کا شکار کرنا ہے۔ علی کے باقاعدہ ایک لمبی چوڑی فہرست بنی کہ ہم نے اب اس اعلان ولایت کو جو رسول ابھی کر کے گئے ہیں اس کا رستہ روکنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس صحیفے کو اس دن جس دن یہ لکھا گیا اسے تاریخ میں یوم صحیفہ بھی کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں صحیفہ ملعونہ۔ امیر المومنین نے اپنے نہج البلاغہ کے خطبہ شکشکیہ میں یہ بیان فرمایا ہے، قریش کے 40 لوگوں نے میری ولایت کو روکنے کے لیے ایک معاہدہ لکھا تھا۔ سرکار باقر العلوم نے بھی اس کے بارے میں مکمل تذکرہ کیا، امام جعفر صادق نے بھی اس کے بارے میں مکمل حدیث بیان کیا۔ سقیفہ سے پہلے تحریری طور پر مکمل پلاننگ ہوئی۔ یہ بالکل ایسا نہیں ہوا جو آپ کے ذہن میں ہے کہ اچانک لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے خلیفہ بنا لیا، نہیں۔ پہلے 40 لوگوں نے جو رئیس تھے، جو اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے، انہیں اس بات پہ مطمئن کیا گیا کہ ساتھ ہیں۔ 40 کے 40 قبیلوں نے کہا کہ ہم اکٹھے ہو کر علی کی حکومت کا رستہ روکیں گے۔ رسول کے جانے کے بعد ہم نے علی کو مسلمانوں کا حاکم نہیں بننے دینا۔ پھر یہ لوگ مدینہ آتے ہیں اور یہ 70 دن جو ہیں وہ اتنے اہم دن ہیں کہ ان 70 دنوں میں مدینے میں جو جید لوگ تھے وہ تو صحیفہ لکھ چکے تھے، اب چھوٹے گھروں میں آ کے باقاعدہ میٹنگز ہونی شروع ہو گئی کہ اب تم نے کسی صورت میں علی کی بیعت نہیں کرنی، ہم صرف رسول کی آنکھیں بند کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوں گی اور ادھر ہم فوراً اپنا خلیفہ نامزد کریں گے، تم نے کسی بھی صورت میں علی کی ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی۔ اب یہ 70 دن جو ہیں وہ اہل بیت بھی دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان 70 دنوں میں تاریخ اسلام میں ایک نیا واقعہ رونما ہوتا ہے جس کو میں اسی امام بارگاہ میں شاید پچھلے سال انہی خمسہ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، لشکر اسامہ۔
اب مجھے اس کی تفصیل نہیں بیان کرنی. رسالت مآب ایک لشکر ترتیب دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جاؤ جنگ کے لیے اسامہ بن زید بن حارثہ کی قیادت میں یہاں سے چلے جاؤ. اب رسول لشکر نہیں بھیج رہے. وہ لوگ جنہوں نے میٹنگز کی ہیں انہیں مدینے سے نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ جو علی کی حکومت کا رستہ روکنے کی تیاری کر رہے ہیں انہیں میں مدینہ سے نکال دوں اور نکالنے کے بعد جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے انہیں مدینے میں رکھوں تاکہ جب علی کی حکومت قائم ہو جائے تو انہیں واپس مدینے پلٹاؤں. لیکن جب نبی نے ان کو لشکر کے ساتھ جانے کا کہا تو انہوں نے لشکر میں جانے سے انکار کر دیا اور باقاعدہ لشکر کو مدینہ کے باہر جا کے روک دیا اور روکنے کے بعد انتظار کرتے رہے, گھر کے اندر سے خبر لیتے رہے کہ رسول کی صحت کیسی ہے, رسول کی طبیعت کیسی ہے. پھر یہ آنکھیں کھول دینے والے انکشافات ہیں لیکن حقائق جب تک ممبر سے پڑھیں گے نہیں تو حقیقتیں لوگوں تک پہنچیں گے نہیں. رسالت مآب کو طبعی موت نہیں, رسالت مآب کو زہر دیا گیا اور اس زہر کا اثر جو تھا اس کا صحیح بخاری میں تذکرہ آ گیا کہ آخری وقت میں رسول کو دوا پلائی جا رہی تھی اور رسول ہاتھ مار کے انکار کر رہے تھے. اگر اس دوا میں شفا ہوتی تو نبی کبھی انکار نہ کرتے. وہ جس نے ہر بیماری میں دوا کے لیے حکم دیا ہے شفا کے لیے وہ خود انکار نہ کرتا. اب یہاں پر ایک نیا واقعہ رونما ہو گیا کہ ایک تو لشکر اسامہ کے ساتھ لوگ گئے نہیں اور دوسرا واقعہ ہو گیا کہ رسول نے کاغذ قلم مانگا اور اس کا انکار یہ کہہ کے کر دیا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے. رسول کو وہ نسخہ جو ہے وہ نہیں لکھ دیا گیا اور آج تک اس کا دفاع کرنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیماری کی حالت میں, ضعیفی کی حالت میں انسان جو ہے اس کے ذہن پہ اثر ہو جاتا ہے تو شاید وہ لوگ اس سے خوف زدہ ہو گئے تھے. ہاں اگر رسول خنجر یا تلوار مانگتے تو یہ بات کہتے تو سمجھ میں آ رہی تھی. اگر ضعیفی پہ کسی کے دماغ پہ معاذ اللہ اثر بھی ہو تو اسے کوئی خطرناک چیز نہیں دیتے اور کبھی بھی جس کے دماغ پہ ایسا حملہ ہو وہ کبھی بھی لکھنے والی چیزیں نہیں مانگتے. اب جب رسول کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو جو میں نے ایک گزشتہ مجلس میں ایک روایت پڑھی تھی جس میں کہا تھا کہ غار ہیرا سے ہم نے آتے ہوئے دیکھا ہے کہ انہوں نے جبریل کو کہا تھا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو جب رسول کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو جس نے یہ روایت کہی تھی اس بی بی نے آگے آ کے کیوں نہیں کہا کہ آپ کاغذ قلم کیوں مانگ رہے ہیں, آپ کو تو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا. اب رسالت مآب کو کاغذ قلم کا انکار کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. رسول نے کہا تھا میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. ہم پر سوال کیا گیا کہ رسول نے اگر لکھوانا ہی تھا, میں نے اسی بریڈ فورڈ کی مجلس میں کہا تھا اور وہ پوری دنیا میں اس مجلس کو سنا گیا اور اسی کے اوپر ایک مولانا نے کلپ بنایا کہ انہوں نے اپنی مجلس میں کہا ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ میں کاغذ قلم مانگ رہا ہوں اور اگر کسی نے نہیں دیا تھا اور امیر المومنین وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے ایک بہت, دیکھیں جو ہوتی ہیں نا ذہنوں کو مفلوج کرنے والے دلائل وہ اور ہوتے ہیں اور جو عقلوں کو راغب کرتے ہیں وہ دلائل اور ہوتے ہیں. جو ذہن بند کر دیتے ہیں نا وہ دلائل. اس نے دلیل کیا دی تھی اس مولانا نے, اس نے کہا کہ انہوں نے اپنی مجلس میں کہا ہے کہ رسول نے کہا کہ میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. انہوں نے کہا اس میں دو صورتیں ہیں, تیسری کوئی صورت نہیں. یہ کہتے ہیں کہ رسول نے کہا میں تمہیں کچھ اہم لکھ کے دینا چاہتا ہوں اور اس صحابی نے کہا کہ ہم نے نہیں لکھوانا. تو ان دونوں صورتوں میں سے ایک صورت ہے یا تو جو رسول لکھوانا چاہتے تھے وہ اتنا اہم نہیں تھا کہ صحابی کے انکار پر رسول خاموش ہو گئے. صحابی نے کہا نہیں لکھوانا تو رسول نے کہا نہیں. تو اب یہ قصور صحابی کا نہیں, یہ الزام رسول پہ آئے گا کیونکہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے اور اسے اللہ نے حکم دیا تھا کچھ لکھ اور ایک صحابی نے کہا نہیں لکھنا اور اس نے کہا نہیں. اس نے اللہ کا حکم ٹال دیا اور صحابی کی بات مان لی تو اس کا مطلب الزام صحابی پہ نہیں, الزام رسول پہ آئے گا جس نے اپنے عہدے کا خیال نہیں رکھا اور اس نے نہیں لکھا. یا اس نے کہا یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس صحابی کا انکار کرنا اللہ رسول کی بارگاہ میں اتنا قبول تھا کہ جب اس صحابی نے کہا نہیں لکھوانا تو رسول نے بھی اپنا ارادہ مؤخر کر دیا, اللہ نے بھی اپنا ارادہ مؤخر کر دیا. یا تو صحابی اتنا اہم تھا یا تحریر اتنی اہم نہیں تھی. اب یہ دیکھیں مفلوج کیا نا ذہن کو کہ یا تو تحریر اتنی اہم نہیں تھی یا وہ ڈاکومنٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا کہ صرف ایک صحابی نے کہا اور نبی نے کہا ٹھیک ہے نہیں لکھوا دیں, یا وہ صحابی اتنا اہم تھا کہ اس نے کہا نہیں لکھوانا اور رسول نے کہا نہیں. اب دونوں میں سے ایک چیز تمہیں ماننی پڑے گی, یا تحریر اتنی اہم نہیں تھی یا صحابی بڑا اہم تھا. میں نے اس کا فوراً جواب ریکارڈ کروایا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ رسول نے لکھوایا نہیں تھا. وہ لکھا ہوا تو ہمارے پاس محفوظ ہے, صرف ہمارے پاس محفوظ نہیں آپ کی کتابوں میں محفوظ, صرف آپ ہی کی کتابوں میں نہیں, صحیح بخاری میں 7 جگہ پہ لکھا ہوا. رسالت مآب نے یہ نہیں کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں جس سے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ, آؤ میں تمہیں نیکیاں لکھواؤں, میرے بعد کیا کیا کرنا ہے. رسول نے کہا میں تم کچھ ایسا لکھوں گا کہ گمراہ نہیں ہونا. اس کا مطلب یہ جو تعویذ یا تحریر جو نسخہ تھا
یہ صرف ہدایت کے لیے نہیں تھا، گمراہی سے بچنے کے لیے۔ رسول نے کہا میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ رسول جو لکھوانا چاہتے تھے وہی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں بات سمجھا نہیں سکا، میں اس کو پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ خدا نے فرشتوں سے کہا کرو سجدہ، پتا تھا کہ وہ سجدہ نہیں کرے گا۔ خدا نے اسے پہلے نہیں کہا کہ تو نہیں کرے گا اور یہ کریں گے، فرمایا سب سجدہ کرو۔ صرف اللہ نے حکم دیا، جس نے انکار کرنا تھا وہ خود ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اگر خدا پہلے اشارہ کر کے اٹھاتا تو آج الزام لگ جاتا کہ شاید ابلیس سجدہ کر دیتا، ابلیس نے تو بھی انکار ہی نہیں کیا تھا، اللہ نے پہلے ہی اٹھا دیا، خدا کو پہلے نکال لینی چاہیے تھا۔ آج مولوی کہہ دیتے، شاید اگر وہ کہہ دیتے تو وہ بھی مان لیتے، نبی نے پہلے انہیں حجرے سے نکال دیا، نبی نے کہا آؤ پہلے لکھوا دو، اس نے انکار کیا، فرمایا کہو انی، جیسے اللہ نے ابلیس نکالا تھا نبی نے حجرے سے انہیں نکالا۔ کتنا اچھا لکھوایا میرے نبی نے، کتنا اچھا لکھوایا کہ جو لکھوانا چاہتے تھے وہ لکھا گیا، دیکھا بھی گیا، پہچانا بھی گیا، لکھا گیا۔ وہ نبی نے کہا تھا تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ گمراہ نہ ہونا۔ جن کے لیے لکھنا تھا کہ ان سے بچنا، یہ بالکل اجاز بھائی ایسے ہی تھا جیسے اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو اور ایک نے کہا نہیں کروں گا، خدا نے کہا بس تجھے ہی اٹھانا تھا۔ میں فرشتوں سے سجدے نہیں کروانا چاہ رہا تھا آدم کو، تمہیں دکھانا چاہ رہا تھا۔ اب رسالت مآب نے باقاعدہ یہ اعلان کر دیا اور رسول ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے۔ اب اس کے بعد کیونکہ ہمارا موضوع ہے مذہب اسلام میں روایات اور احادیث کی تحریف، چشم کشا انکشافات، آنکھیں کھول دینے والے، دماغ کو بند کر دینے والے، اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں جتنے الفاظ اس تیسری مجلس میں اور آنے والی بشرط زندگی 2 مجلسوں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، ان میں سے ایک ایک حرف اہل سنت کی کتابوں سے دکھانے کا میں پابند ہوں۔ آپ بالکل یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف شیعہ لٹریچر پڑھا جا رہا ہے، یہ شیعہ کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، انہوں نے تو لکھنا نہ، ایک ایک لفظ اہل۔ اب میں ریفرنس اس لیے نہیں دیتا کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، اگر میں حوالے دینے لگ جاؤں گا تو پھر واقعات آپ تک نہیں پہنچے۔